بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما کتاب المتاجر درس نمبر 61۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ لا تمنع الزوجیۃ من الشراء فتبطل، یعنی اس درس میں بحث ہوگی کہ اگر کوئی خاتون کنیز ہے اور وہ کسی کی بیوی ہے اور آیا اس کا زوجیت یعنی بیوی ہونا مانع ہے اس بیوی جو کہ کنیز تھی اس کے خریدنے سے، یا زوجیت مانع نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بیوی اپنے اس شوہر کو خریدنا چاہتی ہے جو کسی کا غلام ہے تو آیا یہ زوجیت اس کے خریدنے سے مانع ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں زوجیت خریدنے سے مانع نہیں ہے، البتہ جیسے ہی شوہر اپنی کنیز بیوی کو خریدے گا تو یہ زوجیت باطل ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر بیوی خریدے گی شوہر کو تو اس کی بھی زوجیت باطل ہو جائے گی۔ یہ بات اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ خلاصۃ الدرس فرماتے ہیں وَلَا تَمْنَعُ الزَّوْجِيَّةُ مِنَ الشِّرَاءِ فَتَبْطُلُ، کسی کی بیوی ہونا یہ اس کے لیے مانع نہیں ہے، زوجہ ہونا زوجیت مانع نہیں ہے اس کے خریدنے سے۔ یعنی اگر کوئی کنیز مثلا کسی کی بیوی کسی دوسرے شخص کی اگر کنیز تھی، اب یہ اسی کنیز کو اس دوسرے شخص سے خریدنا چاہتا ہے اس کا موجودہ شوہر، تو کہتے ہیں یہ زوجیت اس خریداری سے مانع نہیں ہے، البتہ جیسے ہی یہ خریدے گا تو زوجیت باطل ہو جائے گی، اب ملکیت آ جائے گی، اور اس ملکیت کی بنیاد پر یہ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، زوجیت کی بنا پر نہیں کر سکتا چونکہ زوجیت باطل ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے؟ دو دلیلیں ہیں اس کے اوپر۔ ایک دلیل یہ ہے چونکہ قرآن مجید میں جس آیت میں اسباب کا ذکر ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جب مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں تو اس میں ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ فعل حرام انجام نہیں دیتے، ہاں مگر اپنی بیویوں یعنی اپنے جفت یعنی بیویوں اور جن کے وہ مالک ہیں ان کے ساتھ آمیزش کرتے ہیں۔ تو البتہ اس صورت میں جب وہ اپنی بیویوں یا جن کے وہ مالک ہیں ان کے ساتھ ہم بستری کریں تو یہ ان کو ملامت نہیں کی جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے جن کی ملامت کی جائے۔ تو دیکھیں اس آیت میں یہ جو سبب ہیں زوجیت اور ملکیت او کے ساتھ عطف کیا گیا ہے۔ اس میں او کے ساتھ عطف سے مراد یہ ہے کہ ان اسباب کو جدا جدا کیا گیا ہے، منقطع کیا گیا ہے، یعنی مؤثر ہونے میں یہ دونوں شریک نہیں ہیں بلکہ یا زوجیت ہوگی یا ملکیت ہوگی۔ تو بس اس او کے ساتھ اس عطف کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک سبب آ سکتا ہے، دو نہیں آ سکتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر زوجیت باقی رہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ایک معلول میں دو علت مستقل جمع ہو جائیں، ایک معلول میں دو علت مستقل جمع ہو جائیں، اور ایسا کرنا محال ہے کیونکہ ایک معلول پر دو علتیں مستقل نہیں آ سکتی ہیں۔
البتہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس دوسری دلیل کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر دو علت جمع نہیں ہو سکتی ہیں جہاں پر یہ علت حقیقی ہوں۔ جہاں تک بات ہے ان شرعی احکام کی، اس میں یہ جو علل شرع ہیں یہ کاشف ہوتی ہیں، نہ کہ علت حقیقی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والحامل يدخل فی بیع الحامل مع الشرط، حامل داخل ہوگا حامل کے ساتھ بیع میں شرط کے ساتھ، یعنی اگر کوئی شخص ایک ایسے حیوان، چاہے وہ حیوان ناطق ہے یا غیر ناطق ہے، اس کو خرید رہا ہے تو اس کے شکم میں جو بچہ ہے، جو حامل ہے، کہتے ہیں اس شرط کے ساتھ یہ مشتری کے لیے ہوگا کہ اگر مشتری نے خریدتے وقت اس کی شرط لگائی تھی، اگر شرط نہیں لگائی تھی تو پھر یہ مشتری کے لیے نہیں ہوگا بلکہ بیع کی ملکیت میں ہوگا، ایک قول کی بنیاد پر۔ اس کے مقابلے میں البتہ دوسرا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حامل کے ساتھ ہوگا بغیر شرط کے، چونکہ وہ حامل کو باقی اجزاء حیوان کی طرح ایک جز قرار دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جس طرح باقی اجزاء کا، جیسا کہ حیوان کا سر ہو، گردن ہو، ٹانگ ہو، جلد ہو، چمڑا وغیرہ، جیسا کہ اس کا استثناء نہیں کیا جا سکتا تو اس حمل کا بھی استثناء نہیں کیا جا سکتا۔ اب پہلے فرض کی بنیاد پر کہ جب حمل شرط کے ساتھ داخل ہو، چونکہ ان کی دلیل یہ تھی کہ وہ اس حمل کو درخت کے ثمرہ کی طرح قرار دیتے تھے کہ جس طرح درخت اگر کوئی خریدے اور ثمرہ کی شرط ساتھ نہ ہو تو وہ ثمرہ ساتھ نہیں ہوتا، تو اس طرح حمل بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اس فرض کی بنیاد پر کہتے ہیں شرط نہ لگائی ہو، یعنی آپ قائل ہوں پہلے قول کے اور ادھر سے مشتری نے شرط نہ لگائی ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں اگر اس کے احتمال تھا وجود کا اور عدم دونوں کا، یعنی عقد کے وقت معلوم نہیں تھا کہ حمل ہے یا نہیں ہے، احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت موجود ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ اس وقت موجود نہ ہو، اس صورت میں کہتے ہیں فہو للمشتری، تو یہ مشتری کے لیے ہوگا، چونکہ ممکن ہے کہ یہ اس وقت نہ ہو اور اصل عدم تقدم حامل ہے بیع پر، تو اس صورت میں کہتے ہیں مشتری کے لیے ہوگا۔ لیکن اگر اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مشتری کہتا ہے کہ نہیں تھا، بیع کہتا ہے کہ حمل کے وقت تھا، اور تاریخ میں بھی یعنی خود اس میں بھی بیع میں بھی اختلاف کرتے ہیں، یعنی مشتری کہتا ہے کہ اب جب یہ بچہ متولد ہو رہا ہے اس سے 10 مہینے پہلے بیع واقع ہوئی تھی، اور بیع کہتا ہے کہ نہیں، اس سے 8 مہینے پہلے بیع واقع ہوئی تھی، لہذا گویا یہ 9ویں مہینے میں متولد ہوا ہے، تو یہ اس بیع کے وقت تھا۔ اگر دونوں اختلاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس اختلاف کی صورت میں بیع کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ یہاں پر وہ اصل عدم تقدم حامل بار بیع یہاں پر لاگو نہیں ہوگی، چونکہ یہاں پر دو اصل اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک اصل تقدم حامل بار بیع ہے اور دوسری اصل تقدم بیع بر حمل، تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں گی اور ساکت ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر ایک اور اصل باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اب آیا ہم شک کریں گے کہ یہ ملکیت جو بیع کی تھی آیا یہ منتقل ہوئی ہے مشتری کی طرف یا نہیں، تو یہاں پر کہیں گے کہ نہیں منتقل نہیں ہوئی، لہذا بیع کی ملکیت میں ہے، تو لہذا اس صورت میں بیع کا قول مقدم کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں جہاں تک بات ہے مرغی کے انڈوں کی، یہ مطلقاً تابع ہوتے ہیں، حمل کی طرح نہیں ہے کہ اگر شرط لگائیں گے تو ساتھ ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، نہیں، مرغی کے انڈے مرغی کے ساتھ تابع ہیں، یہ اس کے ساتھ ہی ہوں گے، بیع میں شمار ہوں گے، شریک ہوں گے۔ وَلَا تَمْنَعُ الزَّوْجِيَّةُ مِنَ الشِّرَاءِ فَتَبْطُلُ الزَّوْجِيَّةُ وَيَقَعُ الْمِلْكُ۔ فرماتے ہیں زوجیت مانے نہیں ہے بیع سے، پس یعنی کوئی شخص اپنی اس بیوی کو جو کسی اور کی کنیز ہے خرید سکتا ہے، لیکن جیسے ہی خریدے گا کہتے ہیں تبطل الزوجیہ، تو یہ زوجیت باطل ہو جائے گی، وَيَقَعُ الْمِلْكُ، اور ملکیت واقع ہو جائے گی۔
اب اگر مشتری شوہر ہے تو زوجیت ختم ہو جائے گی، لیکن ملکیت کی بنا پر یہ ہم بستری کر سکتا ہے اس کنیز کے ساتھ۔ لیکن اگر خریدنے والی بیوی ہو اور ادھر سے غلام جو تھا وہ مرد ہو، شوہر ہو، اس صورت میں ملکیت زوجیت باطل ہوگی۔ لیکن اب یہ زوجہ اس کے ساتھ یعنی اس کی وطی جائز نہیں ہے، نہ ہی ملکیت کی بنیاد پر، چونکہ غلام اپنی آزاد عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی ملکیت کی بنیاد پر اور نہ ہی زوجیت کی بنیاد پر، چونکہ زوجیت باطل ہو چکی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي الزَّوْجَ، پس اگر مشتری زوج ہو، استباحها بالملک، تو یہ عورت مباح ہو جائے گی اس کے ساتھ، اس پر ملکیت کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُشْتَرِي الزَّوْجَةَ، لیکن اگر ان کانت زوجتا وہ مشتری زوجہ ہو، حرم علیہا وطء مملوکہا مطلقاً، تو حرام ہے اس کے اوپر اس کے مملوک کی وطی مطلقاً، یعنی نہ ہی زوجیت کے ساتھ اور نہ ہی ملکیت کے ساتھ۔ وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، اور یہ بات محل اتفاق ہے علماء کی۔ وَأُلِّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّفْصِيلَ فِي حَلِّ الْوَطْءِ يَقْطَعُ الِاشْتِرَاكَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ، اور تعلیل بیان کی گئی ہے اس کی یہ کہ یہ جو تفصیل آئی ہے وطی کے حلال ہونے کے بارے میں، یہ تفصیل اشتراک کو قطع کرتی ہے اسباب کے درمیان، یعنی کہتی ہے کہ دو سبب یعنی گویا کہ یا اسباب یعنی مؤثر نہیں ہیں شراکت کے ساتھ، وَبِاسْتِلْزَامِهِ، اور دوسرا جب یہ اشتراک کو قطع کرتی ہے اور اگر ہم کہیں کہ زوجیت بھی باقی رہے گی ملکیت کے ساتھ، تو اس سے لازم آتا ہے اجتماع علتین علی معلول واحد، جمع ہونا دو علتوں کا ایک ہی معلول کے اوپر۔ تو پس یہ دو دلیلوں سے، ایک تو اشتراک قطع ہے یعنی او کے ساتھ جو عطف ہوا ہے، تو یہ دو سبب مؤثر ہونے میں شریک نہیں ہو سکتے، اور دوسرا اس سے لازم آتا ہے کہ ایک معلول پر دو علتیں جمع ہوں۔ وَيُضَعَّفُ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بات آپ کی کہ دو علتیں ایک معلول پر جمع ہو رہی ہیں، یہ بات آپ کی ضعیف ہے۔ بِأَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ مُعَرَّفَاتٌ، چونکہ جو علل شریعت کی جو علتیں ہوتی ہیں وہ علل حقیقی کی طرح نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ کاشف ہوتی ہیں اور معرف ہوتی ہیں، لہذا ان کے جمع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمِلْكُ الْبَعْضِ كَالْكُلِّ، اور اس طرح فرماتے ہیں بعض کی ملکیت ایسے ہے جیسا کہ آپ کل کے مالک تھے، یعنی اگر آپ نے بعض کو خریدا تو بھی ملکیت زوجیت باطل ہو جائے گی، اور اس تبعیض کی صورت میں مثلا ملکیت کے لحاظ سے ہم بستری جائز ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی۔ پس بعض یہ نہیں ہوگا کہ نصف اس کا مثلا زوجیت کے ساتھ ایک زوجیت مؤثر ہے مثلا سبب مان رہی ہے حل وطی کا، اور دوسری ملکیت، کیوں؟ لأن البضع لا يتبعض، چونکہ بوز جو ہے عزت جو ہے ناموس جو ہے یا یہ جماع جو ہے یہ تبعیض کو قبول نہیں کرتا ہے۔ والحمل يدخل في بيع الحامل مع شرط دخوله لا بدونه في اصح القولين، کہتے ہیں حامل داخل ہوگا حامل کی بیع میں اگر اس کے ساتھ حمل کی شرط لگائی جائے تو، اے شرط دخولہ یعنی اس کے داخل ہونے کی شرط کے ساتھ، تب یہ حامل کے ساتھ ہوگا لا بدون، لیکن اگر مشتری شرط نہ لگائے تو پھر حامل لے گا لیکن حامل ساتھ نہیں ہوگا۔ فی اصح القولین، دو قولوں میں سے اصح قول کے بنیاد۔ لیل مغایرت، کیونکہ فرماتے ہیں حامل اور حامل کے درمیان مغایرت پائی جاتی ہے، یہ دو چیزیں ہیں جدا جدا ہیں۔ کا ثمرت، جیسا کہ درخت کا ثمرہ اس سے جدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص درخت خریدتا ہے اگر ثمرے کی شرط نہیں لگاتا تو وہ پھل اس کا نہیں ہوتا بلکہ بیع کا ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ والقائل بدخولہ مطلقاً، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی حمل مطلقاً داخل ہوگا چاہے شرط لگائے یا
نہ لگائے وہ قائل ینظر الی انہ کالجزء من الام، یہ دیکھتا ہے اس طرف کہ یہ حمل گویا کہ اپنی ماں کی جز ہے، ایسے ہے جیسا کہ ماں کی جز ہوتی ہے، یعنی باقی اعضاء جیسے اجزاء اس کی ہیں سار وغیرہ، تو یہ بھی ایک جز ہے۔ وفرع علیہ، پس اسی جز کے فرض کی بنیاد پر اس کے اوپر یہ تفریق کی گئی ہے کہ عدم و جواز استثناء ہی، کہ اس حمل کا استثناء جائز نہیں ہے، جس طرح جز کا استثناء جائز نہیں ہے اس طرح حمل کا بھی استثناء جائز نہیں ہے۔ کما لا یجوز استثناء الجزء المعین من الحیوان، جیسا کہ انسان حیوان میں سے ایک جزء معین کا استثناء جیسا کہ جائز نہیں ہوتا، تو حمل کا استثناء بھی جائز نہیں ہے۔ وعلى المختار لا تمنع جہالته من دخول مع الشرط، وعلى المختار، قول مختار کی بنیاد پر جو انہوں نے فرمایا کہ حمل شرط کے ساتھ داخل ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی ٹھیک ہے حمل اگر شرط کے ساتھ داخل ہو تو پھر تو آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے شکم میں کیا ہے، نر ہے مادہ ہے، اس کی اوصاف کیا ہیں، تو آپ کی مبی مجہول ہو جائے گی، جب مبی مجہول ہو جائے گی تو بے باطل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جہالت مانے نہیں ہے اس یعنی حمل کی اس صورت میں کہ جب ہم اس کو داخل کریں شرط کے ساتھ۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس جہالت کا اثر نہیں ہے، لأنہ تابع، چونکہ اصل مقصود جو خرید رہے ہیں وہ حامل ہے، یعنی اس کی ماں ہے، نہ کہ حمل ہے، بس اصل مقصود وہ ہے اور یہ اس کے تابع ہے۔ اگر تابع ہو تو پھر یہ مشکل ایجاد نہیں کرتا ہے اور اس کی جہالت بیع میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ اب جب یہ بیچ رہا ہے اور حمل ساتھ شرط ہے تو اس طرح کہے گا سواء قال بعتکھا وحملھا، یعنی اس کو میں نے بیچا اور اس کا حمل، اس طرح بھی کہہ سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہوگا۔ ام قال، یا اس طرح کہا وشرطت لک حملھا، میں نے تیرے لیے شرط لگائی ہے اس کے حمل کی، تو یہ صحیح ہے۔ اگر حمل معلوم ہے موجود ہے تو یہ دو عبارتیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا وَأُرِيدَ إِدْخَالُهُ فَالْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ وَنَحْوُهَا، فَالْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ وَنَحْوُهَا، کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا، اگر حمل معلوم نہ ہو کہ ابھی حمل ہے یا نہیں ہے جب بیع کر رہے ہیں، اور ادھر سے ارادہ رکھتا ہے کہ اگر یہ ہو تو مثلا اس کو داخل کیا جائے، پھر کہتے ہیں یہ دوسری عبارت یا اس جیسی اور عبارت استعمال کر سکتے ہیں، پہلی عبارت نہیں کر سکتے، بیتوں کا حملہ وہ نہیں ہو سکتی، عبارت ثانیہ وشرطت لک حملہ یہ کہہ سکتے ہیں یا اس جیسی اور۔ فالعبارۃ الثانیہ، تو پس یہ دوسری عبارت آپ کہہ سکتے ہیں، ونحوہا یا اس جیسی اور عبارت، لا غیر، اس کے غیر نہیں کہا جا سکتا۔ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فرماتے ہیں اگر مشتری نے شرط نہ لگائی ہو، وَأُحْتُمِلَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَعَدَمُهُ، اور ادھر سے احتمال ہے کہ یہ عقد کے وقت موجود ہو، وَعَدَمُهُ، اور عدم وجود حمل کا بھی احتمال ہے، تو فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، کہتے ہیں اس صورت میں مشتری کے لیے ہوگا۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم تقدم ہی، چونکہ یہاں پر اصل عدم تقدم حمل بر بیع جاری ہوگی۔ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْعَقْدِ، لیکن اگر یہ اختلاف کرتے ہیں عقد کے وقت میں، مثلا ایک کہتا ہے کہ جی عقد فرض کریں آج سے 8 مہینے پہلے ہوا ہے، مشتری کہتا ہے آج سے 10 مہینے پہلے ہوا ہے، اور بائع کہتا ہے آج سے 8 مہینے پہلے ہوا ہے، یعنی وہ بائع کہتا ہے کہ یہ عقد کے وقت حمل تھا، مشتری کہتا ہے کہ عقد کے وقت حمل نہیں تھا، تو کہتے ہیں فَلَوْ اخْتَلَفَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ، اگر وہ اختلاف کرتے ہیں عقد کے وقت میں، قُدِّمَ قَوْلُ الْبَيْعِ مَعَ الْيَمِينِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ، کہتے ہیں مقدم کیا جائے گا یہاں پر بیع کے قول کو، البتہ جب بینہ نہ ہوں اور بیع کی قسم کے ساتھ، یعنی اس کے لیے مشتری کے پاس بینہ موجود نہ ہوں تو یہاں پر بیع کے قول کو مقدم کیا جائے گا للأصل، کیونکہ اصل کیا ہے یہاں پر، یہ اصل ہوگی کہ آیا بیع سے اس کی ملکیت منتقل آگے ہوئی ہے حمل کی یا نہیں، تو یہاں پر کہیں گے اصل
عدم انتقال ہے اور اصل بقائے ملکیت ہے، تو لہذا اسی کی ملکیت میں ہے، تو لہذا بیع کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ والبیض تابع مطلقا، کہتے ہیں انڈے یہ مطلقاً تابع ہیں، چاہے شرط لگائی گئی ہو ان کی یا نہ لگائی گئی۔ لا کل حمل، نہ کہ یہ مانند حمل ہیں کہ شرط لگائیں گے تو ساتھ ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کسائر الاجزاء، انڈے باقی اجزاء کی مانند ہیں۔ وما یحتوی البتن، یا جو چیز بھی شکم میں موجود ہو جس طرح وہ ہوتی ہے اور باقی اجزاء اسی طرح انڈے بھی ہیں، پس حمل کی مانند نہیں ہے بلکہ باقی اجزاء کے لیے ہیں، اجزاء کی طرح ہیں کہ ان کے لیے شرط لگانا ضروری نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ